مالک کائنات چودھری انور نو اور قیور عباس کو صحت کلی عطا فرماوے اور بھائی اجاز مولا جن اللہ بچہ عطا فرماوے بآواز بلند صلوات ممبر سدھا کر لو نعرہ تکبیر خالق حقیقی کا نام بلند ہے موالیان حیدر قرار ڈھیر ساری تعداد میں تشریف فرما ہے نعرے کا پرزور طریقے سے جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت کل ایمان نعرہ حیدری موالیان حیدر قرار عزاداران پرساداران سید الشہداء قبل اس کے کہ جناب علامہ امین شہیدی صاحب رونق افروز ممبر ہوں ایک ضروری اعلان جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس اعلان کو تکرار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایس ایچ او ڈپٹی اے سی ڈی پی او بہت سارے دیکھے ہم زمانے کے ڈھیر سارے طوفانوں کے ساتھ ٹکرائے ہیں لیکن 8 مہینے گزرنے کے باوجود عزا خانہ سید الشہداء ماتم پرسا خانہ امام مظلوم کربلا 8 مہینے گزر گئے تحصیل بھلوال شہر میں عزا خانے کو گرا دیا گیا انتظامیہ کے دروازے کو بار بار دستک دی گئی کوئی انتظامیہ کا ذمہ دار آدمی ٹس کے ساتھ مس نہ ہوا لیکن ظلم بڑھتا گیا مظلومیت نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی جب مظلومیت ظلم کے دروازوں پہ دستک دیتا رہا مظالم بڑھتے گئے لیکن مظلومیت نے اپنا ایک طریقہ نکالا احتجاج کا ریلی کا جو شیعیان حیدر قرار کا حق ہے جب بھی ملت تشیع جمعیت کے ساتھ ایک ہو کر نیک ہو کر مخلص ہو کر جب یہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو بڑے بڑے حکمرانوں کے دل گھبرا جاتے ہیں ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں ہمارا حق اگر حکومتی ایوانوں میں ہے تو ہم ان حکومتی ایوانوں کو بھی آگے مجبور کریں گے کہ آزاداری سید الشہداء ہمارا حق ہے بولو میری آپ سے عمر تھوڑی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو مجبور کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنی سیٹ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور شیعیان حیدر قرار پرساداران امام مظلوم کربلا بتاؤ یہ بھلوال والا ایسی کوئی بڑا نہیں ہے یار جواب دو میں ذمہ دار ہوں ممبر حسین پہ بھی حیثیت ذمہ داری ڈی پی او سرگودا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے ایسا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے انسان ہے اس کی موجودگی میں امام حسین کا گھر جلا قرآن مجید کی توہین ہوئی مولا عباس کا علم جلا تو یہ کیسے خائن اپنے اداروں میں بیٹھ کر تشیع کے عزا خانوں کا امام حسین کے گھروں کا مذاق دیکھ رہے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے ہم برداشت نہیں کریں گے بولو ہم برداشت نہیں کریں گے یہ میری آواز بغیر سپیکر کے آخری بندے تک جائے گی ہم
تشیع پہ مظالم، ہم عزا خانوں کے جلانے پہ شراب پہ احتجاج ہے، این اے سی سے، ڈپٹی سے، ایس ایچ او سے، سرگودے میں بیٹھے ہوئے ڈی پی او سے تقاضا کرتے ہیں کہ کل جمعہ ہے، کل جمعہ تک تم کو مہلت ہے، اگر پرچہ دائر ہوتا ہے تو کر دو، وگرنہ کل ہم کروا کے دکھائیں گے۔ میرے ساتھ سب جواب دیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ آواز بلوال تک جانی چاہیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حکومتی فرشتے، توجہ، جن کو سی آئی ڈی والے بولتے ہو، جاسوس حکومت کے، وہ آج مجلس میں کچھ نہ کچھ تو ہوں گے، ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ کل جمعے کے اجتماع سے پہلے اے سی کو کہہ دو، ڈپٹی کو کہہ دو، ایس ایچ او کو کہہ دو کہ پھر یہ منظم ہو رہے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، تو ہم اپنا حق لے کے بتائیں گے، لیں گے یا نہیں؟ بولو، لیں گے نا؟ اپنا حق لیں گے۔ عزاداری سید الشہداء ہمارا حق ہے، عزاداری سید الشہداء ہمارا حق ہے، سید الشہداء کے گھر ہے، ہم اس کے جلنے پہ، ہم کتاب اللہ کی توہین اور علم میں سید الشہداء اور حضرت عباس کی جو توہین ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت کے خائن ملازموں کو تقاضا کرتے ہیں کہ قبل از وقت ہمارا پرچہ FIR اندراج کی جائے، ملزموں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ امین شہیدی صاحب، آپ اسلام آباد سرمایہ ملت جعفریہ، دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ملت تشیع کے اور اذہانوں کو بیدار فرمائیں۔ میری مراد ہے قبلہ علامہ محمد امین شہیدی صاحب کہ رونق افروز منبر ہوں۔ ان کی آمد کے لیے نعرہ تکبیر، نہیں اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ ہم نے یہ نعرہ لگایا، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ علی کے نام سے حق کا نشان باقی ہے، علی کے نام سے حق کا نشان باقی ہے، امام ہے تو سارا جہاں باقی ہے۔ نہ اچھل اپنے زور پہ یہ طالبان یزید، نہ اچھل اپنے زور پہ یہ طالبان یزید، علی کے گھر کا بھی ایک امام باقی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد
والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بانی مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو، مجھے، آپ کو امام عصر کے حقیقی منتظرین میں قرار دے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اب ہم سننے سنانے اور باتوں سے ذرا آگے بڑھ کر میدان عمل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام عصر تک کے آرزوں، خواہشوں، ارادوں اور ان کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان میں کھڑے ہو سکیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں سوچ کر کچھ آیا تھا تو مجھ سے پیش رو سٹیج پر میرے برادر گرامی تشریف لائے، انہوں نے جو یہاں کی امام بارگاہ کے حوالے سے بات کی، میرا ذہن بدل دیا۔ اب میں کوشش کروں گا کچھ وہی باتیں میں سوچ رہا تھا رستے میں کہ کیا کیا باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ کر لوں، اور کچھ موجودہ حالات کے حوالے سے آپ سے کچھ عرائض پیش کروں۔ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں اپنی تھکن دور کریں، لیکن عبادت کے طور پر محمد و آل محمد پر اونچی آواز سے درود بھیجیں۔ عزیزان گرامی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کون ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ایسا ہی ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ شیعہ ہے؟ وہ علی کا محب ہے، علی کے محب میں شیعہ بھی شامل ہے، سنی بھی شامل ہے۔ لیکن سوال ہے کہ جب ہم اپنی شناخت علی ابن ابی طالب کو قرار دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ علی ابن ابی طالب اگر ہماری شناخت ہے تو کس حوالے سے شناخت ہے؟ کیا نعرہ حیدری یا علی کی حد تک کہ ہم یا علی کہیں اور اونچی آواز سے کہیں یہی ہماری شناخت ہو، یا وہ شناخت کوئی اور ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم علی ابن ابی طالب کو پہچانیں کہ علی کون ہے۔ اگر ہم علی کو پہچان لیتے ہیں تو علی کے رستے پر چلنے والوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ اگر علی کو پہچان نہیں پاتے تو جو بھی کہے گا یا علی ہم سمجھیں گے وہ علی کا پیروکار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔
علی ایک فکر ہے، علی ایک عقیدہ ہے، علی ایک عمل ہے، علی ایک نظریہ ہے، علی ایک ضابطۂ حیات ہے، علی زندگی گزارنے کے دستور کا نام ہے۔ علی کو پہچانے کہ علی کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں علی تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں اور فضائل ہیں اگر یکجا کیا جائے تو علی نظر آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں علی یعنی کائنات میں موجود تمام فضائل اور خوبیوں کا یکجا مرقع جس کو علی کہتے ہیں۔ علی یعنی غیرت انسانی، توجہ ہے آپ کی؟ علی یعنی انسانی غیرت کا بلند نام، علی یعنی شجاعت انسانی کی معراج، علی یعنی انسانی طہارت روح کی اعلیٰ ترین شکل، جہاں پر جا کر انسان کے سوچنے اور فکر کرنے کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علی ایک فرد نہیں، ایک ضابطۂ حیات، نمونہ کامل، اسوہ۔ نبی کریم کے بعد علی کی ذات ہے نا، ہے یا نہیں؟ نبی کریم کے بعد کامل ترین ہستی علی کی ذات۔ ہم اپنے آپ کو اس ہستی سے متصل کرتے ہیں، منسلک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جو علی سے جڑا ہوا ہوگا اس کی زندگی میں علی کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانی میں کودیں، ڈبکی لگائیں، باہر نکلیں، آپ گیلے نہ ہوں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ علی کے ان فضائل بے کرام اندر داخل ہونے کے بعد جب آپ معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے رنگ و روپ اور آپ کے عمل میں علی کا رنگ چڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر چڑھے نہیں تو پھر تو سوچنے کا مقام ہے نا، سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ علی یعنی مکتب انسان سازی، جو علی سے متصل ہو جائے وہ انسان بن جاتا ہے، حیوانیت سے نکل آتا ہے۔ علی سے ناتا ٹوٹنے کا مطلب انسانیت سے ناتا ٹوٹنا ہے۔ لہذا یاد رکھو، جو علی والا ہوتا ہے کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ ظلم حیوانیت کا نام ہے، انسانیت کا نہیں ہے۔ اور مظلوم لوگ ہمیشہ علی کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ لہذا جو علی سے وابستہ ہوگا وہ ظالم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو علی سے وابستہ ہوگا وہ فاسق نہیں ہو سکتا۔ فسق یعنی علی سے دوری، گناہ یعنی علی سے دوری۔ علی سے دوری سے بڑھ کر کوئی گناہ کائنات میں نہیں ہے۔ توجہ نہیں دی آپ نے، توجہ نہیں دی۔ چوری گناہ ہے، ڈاکہ گناہ ہے، کرپشن گناہ ہے، زنا گناہ ہے، حرام خوری گناہ ہے، دوسروں کے مال پر قبضہ گناہ ہے، دوسروں کا دل دکھانا گناہ ہے، یہ سب گناہ ہے۔ لیکن یہ سب گناہ اگر انسان تہہ دل سے علی کی بارگاہ میں پہنچے، علی کو اپنا شفیع بنائے، اللہ سے معافی مانگے، علی شفاعت کریں، تو یہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن علی سے دوری کا گناہ ایسا ہے جو چاہے کچھ بھی ہو بخشا نہیں جاتا۔
اس لیے علی سے جڑنا خود سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت۔ علی کو ہم ولی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں یعنی ولایت علی کے ہم قائل ہیں یا نہیں؟ قائل ہیں۔ ولایت علی کا کیا مطلب ہے؟ علی کی حاکمیت، علی کی حاکمیت۔ ہمارے اہل سنت بھائی بھی علی کو ولی مانتے ہیں۔ کون سا ایسا اہل سنت ہوگا جو کہے کہ نہیں علی پیر و مرشد نہیں ہے، علی ولی نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ جتنے بھی ہمارے پیران طریقت ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے صاحبان مزار ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جا کر ان سے پوچھئے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں علی کے در سے ہٹ کر کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ ہر ایک کہے گا مجھے جو کچھ ملا ہے علی کے در سے ملا ہے۔ تو پھر اختلاف کہاں پر ہے؟ جب وہ بھی کہتے ہیں علی ولی ہے، آپ بھی کہتے ہیں علی ولی ہے، فرق کہاں پر ہے؟ تھوڑا سا میدان عمل میں کچھ مفاہیم میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں علی ولی ہے تو اس ولایت علی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے باطنی، ایک پہلو ہے معنوی، ایک پہلو ہے اندر کی دنیا کا۔ یہ جو اندر کی دنیا کا پہلو ہے جس میں آپ کہتے ہیں ہم کسی ولی کامل اور مرشد اعظم کی بارگاہ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا ہے جب آپ کہتے ہیں علی ولی ہے تو اس ولی کا مطلب ایک ولایت تکوینی ہے جس کا تعلق قلب انسانی اور نظام کائنات سے ہے، جو کوئی مائی کا لال علی اور آل علی سے چھین نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ علی سے وہ ولایت چھیننے کی کسی کو جرت نہیں ہے، چھین نہیں سکتا، کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ علی مالک کائنات ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے، علی کو اختیار دیا ہے، علی کو تصرف کا حق دیا ہے۔ علی اگر چاہیں تو چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بتا دیں، علی اگر چاہیں تو سورج کو پلٹا کر بتا دیں۔ یہ تکوینی ولایت ہے، اس ولایت کو سنی بھی قبول کرتا ہے، شیعہ بھی قبول کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے باطنی، یہ ہے تکوینی، یہ ہے حقائق عالم سے وابستہ ولایت کی شکل۔ لیکن ایک دوسری شکل بھی ہے، اس کا تعلق انسانی معاشرے کے ارتقاء اور کمال سے ہے، انسانی معاشرے کی تربیت سے ہے، انسانی معاشرے کی نشو و نما سے ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں وہ ولایت جس کے نتیجے میں حق حاکمیت آتی ہے، حکومت کا حق آتا ہے۔ یہاں پر آ کے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں علی ہی کو جو باطن کائنات سے واقف ہے اسی کو حق حاکمیت بھی حاصل ہے، ورنہ انسانوں کے مزاج، ان کی فطرت، ان کے شعور، ان کے ادراک اور ان کے اندر موجود صلاحیتوں کو وہی پہچان سکتا ہے جو خالق ہے، اور وہی اس کو نشو و نما دے سکتا ہے جو خالق کی طرف سے منتخب ہو کر آئے۔ میں اگر کسی کو بناؤں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے طرز تفکر کا فرق، سوچنے کے انداز کا فرق۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، صرف مقدمتاً یہ عرض کیا ہے۔ اب ان دو پہلوؤں کو سامنے رکھیں، سامنے رکھنے کے بعد میں یہ آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کیا ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے دو چار جملے اور کہہ کے آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد علیہ وسلم۔ جب ہم کہتے ہیں ولایت، ولایت وہ اصل ہے، وہ اصول ہے
کہ اگر اس ولایت سے کوئی انحراف کرے تو اس انحراف کے نتیجے میں گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اب اگر گمراہی ہے تو پھر اس ولایت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ولایت ہے کیا۔ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، حب علی حسنۃ لا تضر معہا سیئۃ۔ نبی کریم کی حدیث، علی کی محبت وہ حسنہ اور نیکی ہے کہ جس کے آنے کے بعد لا تضر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کون سی چیز؟ لا تضر معہا سیئۃ، کوئی گناہ اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علی کی محبت اگر کسی کے دل میں آئے، اگر کوئی علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر کوئی گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بعض لوگ اس سے منفی معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی گناہ کرنا چاہو کرو، جب علی کہا تو پھر وہ گناہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نہیں، یہ ظلم ہے، علی پر بھی ظلم ہے، علی پر بھی ظلم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو اگر اللہ یہ توفیق دے کہ آپ نجف پہنچ جائیں، امیر المومنین کے حرم کے اندر، چار دیواری کے اندر پہنچ جائیں، آپ گناہ کا تصور بھی کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کرتے ہیں؟ گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ علی کی چار دیواری کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، سب کچھ علی والی ہو جاتی ہے۔ سوچ نہیں سکتے گناہ کے بارے میں آپ، تو گناہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیں، جو لوگ علی سے عشق رکھتے ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی فاسق نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی فاسد نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی گناہان کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ کبھی بھی گناہان صغیرہ پر اصرار نہیں کرتے، اس لیے کہ علی کی محبت اور علی کا عشق انہیں ایک حصار میں لے کر ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے علی کو، علی قلعہ ہے اہل ایمان کے لیے، قلعہ، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے اس قلعے کی کوئی دیوار ٹوٹ جائے، کسی دروازے پر سوراخ پڑ جائے، کوئی نقصان ہو، تو وہاں پر پھر علی کام بھی آتے ہیں، وہاں پر پھر علی اس متاثرہ شخص کی مدد کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث ہے، نبی کریم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ کے بعد پشیمان ہو جائے اور لوٹ آئے علی کی طرف، تو اس کے گناہوں کی بخشش کا فریضہ علی بجا لاتے ہیں، علی اس کی شفاعت کر دیتے ہیں۔ اور خود علی چونکہ جنت و جہنم کے مالک ہیں، قسیم النار والجنہ، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنت کی کنجی ہے، علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے مقسم اور تقسیم کرنے والی ہستی علی کی ذات۔ چونکہ ایسا ہے، اس لیے اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا ازالہ علی کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ اور اس کے بعد ایک روایت۔ ایک شخص علی کا بڑا عاشق اور بڑا محب تھا، بڑا محب، فقر اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہوا، کسی گھر میں چوری کی، پکڑا گیا، علی کی بارگاہ میں لایا گیا۔ جب علی کی بارگاہ میں لایا گیا تو علی نے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ جب اعتراف جرم کیا تو شرعی طور پر علی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کا اجراء۔ ایسا ہی ہے نا، علی چونکہ اللہ کے حاکم ہے نا،
اللہ نے انہیں حاکم بنایا ہے، لہٰذا علی نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب ان 4 انگلیوں کا کاٹنا، پورا ہاتھ یہاں سے کاٹنا نہیں ہے بلکہ ان 4 انگلیوں کا کاٹنا ہے۔ یہ فقہی طور پر اختلاف ہے شیعہ فقہ جعفری اور فقہ حنفی میں۔ فقہ حنفی کے پیروکار کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، فقہ جعفری کہتا ہے کہ یہاں سے کاٹو۔ فقہ جعفری میں دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی کیفیت میں جسم کے 7 حصوں کا زمین پر قرار دیا جانا واجب کیا ہے، اور ان میں سے ایک حصہ یہ ہتھیلی ہے۔ اگر ہتھیلی سے پہلے آپ کاٹ دیں گے تو پھر اس کی عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہاں سے نہیں ہے بلکہ انگلیاں ہیں، تاکہ انسان کی ہتھیلی محفوظ رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرے تو 7 اعضاء زمین کے اوپر ہوں۔ پیشانی، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں انگوٹھے یہ زمین پر ہونے چاہیے 7 اعضاء۔ چلیں یہ تو ایک فقہی بحث تھی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فرمایا کہ انگلیاں کاٹ دو، انگلیاں کٹ گئیں۔ وہ شخص علی کے دربار سے باہر نکلا، ابن قوا، ایک مشرک کافر اور دشمن علی، اس کو موقع کا انتظار رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ شخص اپنی انگلیاں کٹا کر علی کے دربار سے نکلا ہے، جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ شخص تو وہ ہے جو جہاں جہاں جاتا تھا علی علی کرتا تھا، جہاں جہاں جاتا تھا علی کے گن گاتا تھا، علی سے عشق کا اظہار کرتا تھا۔ فوراً قریب آیا، کہا کہ یہ تمہارے انگلیوں کو کیا ہوا؟ کہا کہ کٹ گئی۔ اس کو موقع مل گیا، کہا ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی؟ چاہتا کیا تھا؟ طنز کر کے اس کو مجبور کرے کہ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کرے، منفی بات کرے۔ یہ شخص بھی علی کا عاشق، کہنے لگا بتاؤں کس نے کاٹی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المؤمنین ہے، اس نے کاٹی ہیں جو امام المتقین ہے، اس نے کاٹی ہیں جو انبیاء کا محور و مرکز ہے، اس نے کاٹی ہیں جو امام الاولیاء ہیں، اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کا زمین پر ولی ہے۔ فضائل کے انبار لگا دیے۔ ابن قوا منافق تھا، پریشان ہوا، سر جھکایا، واپس چلا گیا شرمندگی کے ساتھ۔ امیر المومنین سزا تو دے چکے نا، سزا شرعی حد تھی دے چکے۔ رات کو آئے اسی شخص کے گھر، اجازت چاہی، گھر میں داخل ہوئے، آ کے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کا کیا حال ہے؟ کہا یا امیر المومنین تکلیف میں ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو تم میرے محب ہو نا؟ جی میں آپ کا محب ہوں۔ کہا میرا محب تو چوری نہیں کرتا ہے، تم نے کیوں یہ چوری کی ہے؟ یا امیر المومنین میں مجبور ہو گیا تھا۔ کہا دیکھو اگر مجبوری ہوتی تو تم میرے پاس آتے، مجھ سے کہتے، تمہاری وہ مجبوری دور ہو جاتی۔ تم نے مجھ سے نسبت کے بعد اتنا بڑا جرم انجام دیا، یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ کہا کہ یا امیر المومنین میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نے بہت برا کیا۔ کہا اپنی وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آؤ۔ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آیا، ساتھ میں جوڑا رکھا، اوپر اپنی ابا رکھی، ہاتھ یوں پھیرا اور ابا ہٹائی، انگلیاں سلامت تھیں۔ علی ابن ابی طالب اپنے عاشقوں اور محبوں کو اس دنیا میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اس دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، جو علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو وہ ادھر بھی نجات یافتہ ہے اور ادھر بھی نجات یافتہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو علی کی ولایت سے نکل جائے اس کو اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے۔ واقعی بڑا سنجیدہ موضوع ہے، میں اسی موضوع کو سمیٹ کر گفتگو ختم کروں گا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت
انسان کو خدا سے جوڑتی ہے، اور اس ولایت سے خارج ہونا انسان کو ولایت اللہ سے خارج کر دیتا ہے، اللہ کی ولایت سے خارج۔ اس لیے کہ علی کی ولایت یعنی اللہ کی ولایت، علی کی ولایت نبی کی ولایت، نبی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ جو علی کی ولایت سے نکل گیا نبی کی ولایت سے نکل گیا، جو ادھر سے نکل گیا اللہ کی ولایت سے نکل گیا۔ اسے یاد رکھو، صبح سے شام تک مسلسل نمازیں پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص علی کی ولایت دل میں نہ رکھے، اگر کوئی شخص اپنی ساری عمر حج اور عمرے بجا لائے لیکن علی کی محبت اور علی کی ولایت اس کے دل میں نہ ہو، اگر کوئی شخص اپنی تمام مال و متاع علی کی اللہ کی راہ میں دے لیکن علی اور علی کے ذریعے سے اللہ تک نہ پہنچے، اس کی یہ ساری کی ساری عبادتیں رائگاں ہیں، باطل ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو نبی کریم سے منقول احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، یاد رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا ایک ساتھی، امام کا ایک ساتھی جو دربار خلافت میں بھی آیا جایا کرتا تھا، وہ آیا، مغموم تھا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ کہا یا ابن رسول اللہ، میں بھی دربار خلافت سے آ رہا ہوں۔ امام صادق سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا امام میں دربار خلافت سے آ رہا ہوں۔ عباسیوں کا دور تھا، امویوں کا دور تھا۔ عرض کیا میں دربار خلافت سے آ رہا ہوں لیکن بہت افسردہ ہوں۔ فرمایا کیوں افسردہ ہو؟ کہا کہ وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو امانت دار بھی ہیں، جو وعدے کے پکے بھی ہیں، اور جو سچے بھی ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدے پر عمل کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ 3 خوبیاں ان میں نے دیکھی ہیں۔ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے بعض صحابیوں کو دیکھتا ہوں، ان میں یہ 3 خوبیاں نہیں ہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس نہ ہوتے ہوئے، دربار خلافت میں ہوتے ہوئے، اپنی ان نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت چلے جائیں، اور جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان میں وہ لوگ جن میں یہ خوبیاں نہیں ہیں، جن کو کسب کرنے کا حکم آپ بھی دیتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے، آپ لوگ، یہ لوگ اپنی انہی برائیوں کی وجہ سے جہنم چلے جائیں۔ میں اس لیے افسردہ ہوں۔ امام نے ایک سر اٹھایا، دیکھا افسردہ ہیں اور اضطراب اور غضب کی کیفیت اور آثار چہرے پر نمایاں ہیں۔ عرض کیا، فرمایا کہ تم نے غلط سمجھا ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ کیسے میں نے غلط سمجھا ہے؟ فرمایا کہ جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو وہ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود جہنم میں ہیں، اور جن کی تم ادھر بات کر رہے ہو وہ اپنی ان برائیوں کے باوجود آخر کار جنت میں جائیں گے۔ جب یہ کہا تو شخص حیران ہوا، صحابی تھا خود، حیران ہوا۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ یہ تو قرآن کی آیات کے صریحاً خلاف ہیں، میں کیسے اس کو قبول کروں؟ کہا قرآن ہی سے۔ کہا قرآن سے کیسے؟ کہا آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی پڑھی، جب یہاں تک پہنچے اللہ ولی الذین آمنوا، ذرا ترجمہ کریں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ترجمہ یہی بنتا ہے نا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو آمنو، ایمان لائے۔ اللہ اگر ولی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان کے ایمان لانے کے بعد انہیں کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، انہیں خارج کرتا ہے، نکالتا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمات اور تاریکیوں سے، الی النور، کہاں ڈال دیتا ہے؟ نور میں۔ یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو وہ جو کفر کی تاریکیاں تھیں ان تاریکیوں سے اس کلمے کی بدولت اللہ چونکہ ولی ہے اور اس شخص نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر نبی کریم کا کلمہ پڑھ کر اللہ کی ولایت اور نبی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، اس لیے یہ کفر کی تاریکیوں سے اس کو نکالا اور نور کی، ایمان کے نور کی وادیوں میں داخل کر دیا۔ یہاں تک مفہوم بالکل واضح ہے، کوئی ابہام تو نہیں ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ایک ولی نہیں ہوتا، ان کے کئی ولی ہوتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء ولی کی جمع، ان کے اولیاء ہیں، ولی نہیں ہے۔ ادھر والوں کا ایک ہی ولی ہے، اللہ۔ اور اگر نبی کریم اور امیر المؤمنین ولی ہیں تو اللہ کے طول میں ہیں، مقابلے میں نہیں ہیں۔ لیکن جو شخص کفر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کفر کرتا ہے، والذین کفروا اولیاؤہم، اس کے بہت سارے ولی ہیں، اور وہ سارے ولی مل کر کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، انہیں خارج کرتے ہیں، من النور، نور سے، الی الظلمات، اور ظلمات میں ڈال دیتے ہیں، تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں، کفر کی وادیوں میں ڈبو دیتے ہیں۔ جب آیت الکرسی کی اس حصے کو اس نے پڑھا تو کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ تو واضح طور پر کافروں اور ایمان والوں کے بارے میں آیت ہے، یہ جو آپ بحث فرما رہے تھے یہ یہاں پر کہاں صادق آتا ہے؟ وہ جو حساس نقطہ ہے وہ میں آپ کو اب بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر آ کے پن پوائنٹ فرمایا کہ کافر ایمان لانے سے پہلے کہاں پر ہوتا ہے؟ کہا کفر کی تاریکیوں میں، کہا اور اہل ایمان کہا نور کی وادیوں میں، کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ان کو کفر کی تاریکیوں سے اللہ نکالتا ہے اور ایمان کی وادیوں میں، نور کی وادیوں میں داخل کرتا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں انہیں کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور، انہیں نور سے نکالتا ہے، تاریکیوں میں پھینکتا ہے۔ اگر یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، توجہ ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے، چونکہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو آیت الکرسی یاد نہ ہو، ایسا ہی ہے نا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ کفر کرنے والوں کو ان کے بہت سارے ولی ہوتے ہیں، یہ سارے ولی، یہ سارے طاغوت، طاغوت یعنی ظالم حکمران، ظالم حکومتیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ نکالتی ہیں کہاں سے؟ من النور الی الظلمات، نور سے نکالتی ہیں، ظلمات میں پھینک دیتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کافر کبھی نور میں ہوتا ہے؟ کافر کبھی نور میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ان کو جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ نور سے نکالتا، وہ اس کے اولیاء اور طاغوت نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات میں پھینک دیتے ہیں؟ وہ تو پہلے سے ظلمات میں ہوتے ہیں۔ پریشان ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا پھر غور سے سنو، یہ اس کافر کی بات نہیں ہو رہی جس نے کافر والدین سے جنم لیا، چونکہ وہ تو ہوتا ہی تاریکیوں میں ہے۔ وہ کہاں پر نور میں ہوتا ہے کہ اس کو نور سے نکالے اور کفر کی تاریکیوں میں پھینک دے؟ وہ پہلے سے آلریڈی کفر کی تاریکیوں میں ہے۔ یہ کس کافر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اس کی جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایمان کی وادیوں میں داخل ہوا، لیکن جب ولایت علی پر ایمان لانے کا مرحلہ آیا تو انکار کر دیا اور دشمنی مول لی، اور جب ایمان علی کی ولایت سے منہ موڑ کر دشمنی کا اعلان کیا علی سے، تو پھر اللہ نہیں بلکہ جن کی ولایت میں وہ داخل ہو گیا۔ وہ طاغوت ہیں جو علی کے مقابلے میں ہیں، وہ طاغوت ہیں۔ جن کی ولایت میں وہ داخل ہوا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اس نور سے جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے جس نور میں وہ داخل ہوا تھا اس میں سے نکالا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یخرجونہم من النور، نور سے نکالتے ہیں انہیں اور تاریکیوں میں پھینک دیتے ہیں۔
بڑا ہی ظریف اور بڑا ہی علمی اور بڑا ہی قرآنی. کوئی ثابت کرے نا یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ علی کی ولایت وہ انعام خداوندی ہے کہ اگر کسی قوم کو مل جائے تو وہ قوم نور کی وادیوں میں داخل ہو جاتی ہے. علی کی ولایت یعنی نجات کا ذریعہ. اب آپ دیکھیں علی کی ولایت کو جس قوم نے قبول کیا وہ قوم کتنی سرخرو قوم ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا علی کی ولایت اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں اور شیعہ بھی قبول کرتے ہیں. کم از کم جو معنوی اور باطنی اور تکوینی ولایت ہے اس کو دونوں قبول کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے ان ناصبیوں کی جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. اہل البیت کی محبت کی بیخکنی کرنے کی مذموم اور ناپاک کوشش کر رہے ہیں. ورنہ جو لوگ علی پر اور علی کی ولایت پر ایمان لائے وہ نجات یافتہ ہیں. کوئی ایسا شخص، روایات کہتی ہیں، حدیثیں کہتی ہیں، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ صرف شیعہ جنت جائے گا، نہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں، اور جس کے دل میں ولایت علی ہو وہ آخر کار علی کی شفاعت کا مستحق ٹھہرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لو. اب اس کے اجتماعی پہلو کی طرف آؤ. 2-4 جملے. علی کی ولایت صرف ایک ذہنی اور قلبی مفہوم نہیں ہے. علی کی ولایت کا مطلب مسجد میں امام بارگاہ میں جمع ہو کر علی علی کرنا صرف نہیں ہے. علی علی کرو، علی علی کیے بغیر نجات نہیں ہے. لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا علی کی ولایت کا مطلب ولایت علی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کر میدان کفر میں اہل کفر کے مقابلے میں علی کی شجاعت کا مظہر بھی بنو، علی کی حمیت و غیرت کا مظاہرہ بھی کرو، علی کے دشمنوں کے لیے علی کی تلوار بھی بنو، علی کے دشمنوں کے مقابلے میں علی کی غیرت کا مظاہرہ بھی کرو. جو بھی حق کا مخالف ہو، ظلم کرتا ہو، اس کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ آ کر مظلوم کا ساتھ بھی دو اور ظالم کا سر جھکا بھی دو. یہ ہے ولایت علی پر ایمان. ولایت علی گھر بیٹھ کر علی علی نہیں ہے. ولایت علی دشمنوں کے نرغے میں آنے کے بعد اپنا نام چھپانا، اپنا علم اتار دینا، عزاداری سے دستبردار ہو جانا، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کر پناہ لینا، یہ علی کی ولایت نہیں ہے. ولایت علی اگر ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں تنہا بھی رہ جاؤ تو یا علی کہہ کر عباس کا علم تھام کر میدان میں کھڑے رہو، یا مرو یا مارو، لیکن میدان کبھی بھی نہ چھوڑو. علی کے تصرف کا تماشا معاشر اسے کہتی ہے جو عادل کی گلی ہو. دوزخ تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ. ارے جنت تو وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو. نعرہ علی اور محبت علی یعنی غیرت علی. علی اللہ کی غیرت کا محافظ ہے. کیا ہم علی کی غیرت کے محافظ نہ بنے؟ علی یعنی شجاعت علوی.
ہم اگر علی سے وابستہ ہیں تو ہمارے اندر علی کی شجاعت کا عکس نہیں ہونا چاہیے؟ کس قانون اور آئین نے کسی پولیس افسر یا کسی عدلیہ یا کسی سرکاری ملازم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہماری عبادت گاہ کو مسمار کرے؟ کس کو یہ اختیار دیا ہے؟ پاکستان کا آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم جہاں چاہیں اپنی عبادت بجا لائیں۔ آپ کا سب سے بڑا نعرہ متحدہ ہندوستان سے کٹنے کے علل اور اسباب کے طور پر سب سے بڑا نعرہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست چاہتے ہیں جہاں پر وہ اپنے عقیدے کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کون سا فرعون ہے جو کہے کہ شیعہ عزاداری نہ کریں؟ تم کیا تمہارے باپ دادا بھی مٹ گئے؟ عزاداری قائم تھی، قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی۔ کس نے تمہیں یہ جرأت دیا ہے کہ علی کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرو؟ تم کس کی سیرت پر چل رہے ہو؟ ابو جہل کی سیرت پر؟ ابو لہب کی سیرت پر؟ بنی امیہ کے بدماشوں کی سیرت پر؟ یا بنی عباس کی سیرت پر؟ تم جن کو خلیفہ مانتے ہو وہ بھی تو ذاکر علی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہو، مانتے ہو، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں بھائی، اس لیے کہ عقیدہ ہے آپ کا، ہم احترام کرتے ہیں پوری طرح سے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت ام المومنین عائشہ نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ یا کہو کہ نعوذ باللہ بخاری جھوٹ ہے، یا پھر کہو کہ میں کسی ہندو کا اعلی کار ہوں۔ بخاری میں مناظر نہیں ہوں، ظاہر ہے نہ میرا مزاج ہے، لیکن جب میں زیادتیاں دیکھتا ہوں تو پھر برداشت نہیں ہوتا، یہ کیا زیادتی ہے؟ بخاری شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کو علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے دیکھا۔ میں نے عرض کیا بابا جان آپ علی کے چہرے کی طرف یوں نظر ہٹائے بغیر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول کریم کی بارگاہ میں تھا مسجد میں، جب علی دروازے سے داخل ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں غور سے دیکھو وہ شخص آ رہا ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر وجہ علی عبادت۔ حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں، ان سے حضرت ام المومنین عائشہ نے نقل کیا ہے، اور روایت ہے کس کی؟ فرمان کس کا ہے؟ رسول پاک کا۔ رسول پاک نے فرمایا دیکھو جو شخص دروازے سے داخل ہو رہا ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور یہ علی ہے۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت۔ مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں باہر رہتا ہوں، مدینہ میں نہیں رہتا، بہت دور رہتا ہوں، روز آ بھی نہیں سکتا، اب میں اس عبادت سے محروم ہو گیا اس لیے کہ میں یہاں پر نہیں رہتا۔ فرمایا نہیں تم بھی محروم نہیں ہوئے، تو پھر میں کیا کروں، کیسے عبادت بجا لاؤں؟ فرمایا کہ جہاں پر تم ہو وہاں پر ایک کام کرو، علی کے ذکر کی محفل سجاؤ۔ فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ناقل کون ہے؟ ام المومنین عائشہ۔ کس سے نقل کرتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ایک صاحب بصیرت شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ
جب سے ہم مدینہ میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کی جو منزلت آپ کے ساتھ ہے اور آپ بار بار بیان کرتے ہیں ہمارے دلوں میں نقش ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ علی سے جلتے ہیں، علی سے حسد کرتے ہیں۔ نقل کون کرتا ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ، اور کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ علی سے جلتے ہیں، اس لیے علی کا ذکر کرو تو ان کے چہرے کی کیفیت بگڑ جاتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اس کا بھی علاج ہے، اس کے لیے بھی عبادت کا طریقہ موجود ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر علی عبادت، لیکن اگر علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے تو دل پر تو پابندی نہیں ہے نا، تو کیا کریں؟ فرمایا کہ حب علی عبادت، علی کی محبت اور علی کا عشق دلوں میں زندہ رکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ اب میں ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم شیعہ ہو یا سنی ہو؟ شیعہ ہو وہ بھی قائل، سنی ہو وہ بھی قائل، تم کہاں سے آئے ہو؟ یا کہو کہ میں نہ شیعہ کو مانتا ہوں نہ سنی کو مانتا ہوں، یا یہ کہو کہ میں نہ بخاری شریف کو مانتا ہوں نہ کافی کو مانتا ہوں، پھر بہت دور تک چلی جائے گی بات، پھر تمہارے رنگ، تمہارے نسل، تمہارے جدی پشتی خاندانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ تم ہو کون۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ عبادت گاہ جس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے اور وہاں پر ذکر علی کی عبادت ہوتی ہے، تمہیں کس قانون نے یہ اجازت دی ہے، کس شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ تم اس امام بارگاہ پر پابندی لگاؤ؟ نہ عقلی طور پر، نہ منطقی طور پر، نہ قانونی طور پر، نہ آئینی طور پر۔ ہمیں پورا اختیار ہے، پورا ہمیں یہ اجازت ہے، آئین نے اجازت دی ہے کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں عبادت بجا لائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، یہ میں بھی مانتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، یہ میں بھی مانتا ہوں۔ اگر کوئی دل آزاری کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اس کو سزا دو، لیکن تمہیں یہ جرت کس نے دی؟ اب اگلی بات یہ تو ان سے ہے نا، اب آپ کی باری ہے۔ آپ یہاں پر آج ایک روزہ مجلس عزا ہے، سالانہ جلسہ ہے، سب آ چکے ہیں، کیا امام بارگاہوں کی حفاظت صرف متولیوں کے ذمہ ہے؟ ایسا ہے؟ اگر صرف متولیوں کے ذمہ ہے اور آپ نے صرف گھر بیٹھ کر SMS سننا ہے، پڑھنا ہے، چلانا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے کہ دوسرے آؤ امام بارگاہ بچاؤ، میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، تو یہ شیعیت نہیں ہے، یہ علی کی محبت نہیں ہے۔ ذرا جائیے کربلا کی طرف۔ کربلا میں ایک وہ لشکر تھا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، ایک لشکر وہ تھا جنہوں نے حسین ابن علی کے خانوادے کو اسیر کیا، ایک لشکر اور بھی تھا اور اس کے بھی 2 حصے تھے۔ وہ لشکر جو بازاروں میں تھا، درباروں میں تھا، کوچے و بازار میں تھا، جب ان اسیروں کو داخل کیا جاتا تھا 2 طبقے تھے، ایک وہ طبقہ تھا جو شعلے برساتا تھا، آگ برساتا تھا، استہزاء کرتا تھا، ڈھول بجاتا تھا، اور ایک وہ طبقہ بھی تھا جو آنسو بہاتا تھا، خاموش تماشائی تھا، خاموش تماشائی۔ ان خاموش تماشائیوں اور ان آگ برسانے والوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے جب ان مظلوموں کی مدد کے لیے وہ میدان میں نہ اترے۔ امام بارگاہوں میں بیٹھ کر صرف مجلس عزا سننا کافی نہیں ہے۔ شیعہ اہل البیت کے ماننے والے دنیا کے سینے پر ایک اٹل حقیقت کا نام ہے۔ کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو ان کو مٹا سکے۔ آج بھی افریقہ سے لے کر ایشیا تک، لبنان سے عراق تک
عراق سے افغانستان تک جہاں جہاں موالیہ نے حیدر کرار موجود ہیں، اپنی پوری شناخت، پوری شخصیت، پوری ہمت، پوری غیرت اور پوری حمیت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ اس لیے چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، صہیونی ہو، یا آل یہود اور آل سعود ہو، سب کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح سے کھٹکتے تو ہیں، لیکن نہ یہ میدان چھوڑتے ہیں اور نہ ان کو آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ ہم حیدر کرار کی اولاد میں سے ہیں۔ حیدر کرار کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ ہمارا علم اتارا جائے، امام بارگاہ پر تالا لگا دیا جائے اور رات کی تاریکیوں میں مسمار کیا جائے؟ نہیں۔ اگر کمزوری دکھاؤ گے، یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھو، اگر آپ کے گھر پر، سمپل سا سادہ سا سوال ہے، اگر آپ کے گھر پر آپ کا دشمن حملہ کرے، آپ دوسروں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں؟ جی، کبھی سوچا ہے کہ دشمن اگر حملہ کرے تو میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہوں اور مظلومیت کا رونا روتا رہوں؟ اگر کوئی آپ کے بچوں پر ظلم و ستم کرے آپ کے گھر میں داخل ہو کر، آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے؟ کوئی آئے میری مدد کرے؟ اگر آپ کے گھر کو کوئی مسمار کرنے کی کوشش کرے تو آپ مزاحمت کریں گے یا خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے، چلو ٹھیک ہے تم کرو، میں مظلوم ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ بے غیرتی ہے، بزدلی ہے، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ علی کی پیروکاری نہیں ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے یکو تنہا بھی ہوں تو مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ کی امام بارگاہ آپ کے گھر پر 100 گنا زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ آپ کی مسجد، آپ کی عزاداری، آپ کا ماتم، آپ کا جلوس، آپ کی مجلس آپ کی جان پر فوقیت رکھتی ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری جانیں سلامت رہیں یا نہ رہیں، عزاداری ہر صورت میں ہونی چاہیے اور امام بارگاہیں ہر صورت میں آباد ہونی چاہیے۔ اور اس میں اگر کوئی مدد کرتا ہے تو یہ اس کی توفیق ہے، اگر نہیں کرتا تو اہل کوفہ اب بھی ہیں، یہ اہل کوفہ ہے جو مدد نہیں کرتے، تماشائی بنتے ہیں۔ لیکن میرا فرض کیا ہے، آپ کا فرض کیا ہے؟ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے میدان میں کھڑے رہنا۔ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ جیل سے، تھانے سے؟ جو شخص یا حسین کہتا ہے وہ تھانے سے ڈرتا ہے، جو شخص یا زینب کہتا ہے وہ قید سے ڈرتا ہے، وہ قید سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے زینب سے حقیقی عقیدت نہیں آئے۔ جو لوگ حسین ابن علی کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا شہادت ہونا چاہیے۔ اگر اس راہ میں شہادت آتی ہے، اگر اس راہ میں نعرے بعد میں لگائیں گے، اس راہ میں اگر شہادت نصیب ہوتی ہے تو آپ کے بستر پہ جو موت آتی ہے اس میں اور اس شہادت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ موت کہاں اور یہ موت کہاں؟ اگر چند دن آپ کو جیل میں گزارنے پڑتے ہیں تو اس سے کیوں آپ کی جان جاتی ہے؟ آپ کا دشمن، علی کے دشمن، اہل البیت کے دشمن، آپ تو کسی کے گھر پہ تو حملہ نہیں کر رہے ہیں نا، آپ کسی کی عبادت کی راہوں میں روڑے تو نہیں اٹکا رہے ہیں نا، آپ کسی کی عبادت پر پابندی کا مطالبہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، وہ جانے اس کی عبادت جانے، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنی عبادت کرنے میں آپ آزاد ہیں۔ آپ کی آزادی کو اگر کوئی قید میں تبدیل کرنا چاہے تو پھر یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔
ہم اپنی آزادی کی قیمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے عقیدے کی آزادی کا حق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور پاکستان کے آئین نے ہمیں دیا ہے. جو آئین کی غلط تشریح کرے، چاہے وہ جج کے لباس میں کوئی فرعون ہو یا پولیس کے لباس میں کوئی شداد ہو، چونکہ پیسے کمانا پولیس اور شداد کی مشترکہ میراث ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہم قبول نہیں کر سکتے. ہم قبول نہیں کر سکتے. ہاں، میں بے بانگ دوہل کہتا ہوں، ہم نے اگر کسی سے زیادتی کی، اگر کسی پر ظلم کیا، اگر کسی کا حق مارا، تو ہم آئین اور قانون اور شریعت تینوں کی نگاہ میں مجرم ہیں. لیکن اگر کوئی ہمارا حق مارنا چاہے، ہم ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کر سکتے. کیوں کریں؟ ہم کمزور تو نہیں ہیں بھائی. جس کی جان اس کی ہتھیلی پر ہو وہ کمزور نہیں ہوتا. جس کو ہر روز پارا چنار سے لے کر کوئٹہ تک اور گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک ہر روز جن کو قتل کیا جا رہا ہو وہ لوگ کمزور نہیں ہوتے. جس قوم کو مرنے کا سلیقہ آ جائے، توجہ چاہیے، توجہ، جس قوم کو مرنے کا سلیقہ آ جائے اس قوم کو دنیا کا کوئی فرعون اور کوئی یزید شکست نہیں دے سکتا. اور ہمیں کربلا والوں نے مرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے. لہٰذا اب خوفزدہ ہونے والی بات نہیں ہے. نکلو گھروں سے. جہاں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے، ظلم کے مقابلے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ. چاہے وہ آپ کا مظلوم بھائی شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرو. اور اگر وہ ظالم ہے تو پھر شیعہ ہی کیوں نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کی ناک زمین پر رگڑو، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ہمارا تعلق علی سے ہے اور علی نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ ظالم کے دشمن بنے رہو اور مظلوم کے حامی بنے رہو. لہذا ایک گزارش آپ سے کروں گا، خصوصاً جوانوں سے، ہمارے خصوصاً ان دوستوں سے، جوانوں سے، پاکیزہ جوانوں سے جو کہیں پر بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو پوری قوم کے اندر اضطراب کی لہر دوڑا دیتے ہیں SMS کے ذریعے سے. خدا را لوگوں کو بزدل نہیں بہادر بناؤ. لوگوں کو بہادر بناؤ، لوگوں کو شجاع بناؤ، لوگوں کو گھر میں دبکنے کی نہیں، گھروں سے نکلنے کی تعلیم دو. لوگوں کو لے آؤ میدان میں. اگر کسی ایک جگہ تم کھڑے ہو گئے، باقی ہزاروں جگہوں میں تمہارے مظلوم بہن بھائیوں کی کمر مضبوط ہو جائے گی. ایک جگہ تم کمزور پڑ گئے تو پھر تمہارے دشمن کی کمر مضبوط ہوگی، وہ پھر شیر بن جائے گا. گیدڑوں کو شیر نہ بننے دو، گیدڑوں کو گیدڑ ہی رہنے دو. گیدڑ جب اپنے مجموع میں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہ شیر ہیں، لیکن جب شیروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر بھیڑ بن کر بھاگنے لگتے ہیں. اور یہ تاریخ نے اول سے آج تک ہر دور میں ثابت کیا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. نہ جیلوں سے گھبراؤ، نہ تھانوں سے گھبراؤ، نہ قید سے گھبراؤ، نہ دشمن سے لڑنے سے گھبراؤ. بس ایک شرط ہے، ظالم نہ بنو. ظالم بنو گے تو ہم کسی ظالم کے حامی نہیں ہیں. مظلوم بنو، لیکن ایسا مظلوم نہیں جس کے رخسار پر ایک تھپڑ مارا جائے تو وہ دوسرا رخسار بھی آگے کر دے، ادھر بھی مارو. نہیں، جو تھپڑ مارنے کی کوشش کرے اس کا ہاتھ روکو، کلائی توڑ دو تاکہ دوبارہ وہ یہ جرات نہ کرے. ظلم برداشت نہیں، زیادتی برداشت نہیں. چاہے کہ آپ کی امام بارگاہ پر پابندی لگے. ہم جن ہستیوں کی بارگاہ میں ہمیشہ اشک بہاتے ہیں ان کے ہاں مظلومیت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا لیکن چند جملے میں عرض کروں گا، لیکن اس کے ضمن میں ان کی شجاعت کو بھی آپ دیکھیں. دربار یزید ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دمشق میں مسجد اموی کو دیکھا ہے. بہت بڑی مسجد ہے
اور یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. درمیان میں ایک چبوترا ہے جن پر اہل البیت کے یہ اسیر، اہل البیت کی یہ مخدرات، جنہوں نے کربلا سے لے کر دمشق تک کا تقریباً 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا زمینی سفر طے کیا ہے، اور جن کو ہر جگہ یا پتھروں کا سامنا کرنا پڑا یا آگ کا سامنا کرنا پڑا یا ڈھول اور شہنائیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو قافلہ یہ اسرا ہے یہ اس چبوترے پر موجود ہے. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک مخدرہ اٹھتی ہیں اور ببانگ دہل علی کے لہجے میں کہتی ہیں کد قیدک، جو عیاری کر سکتا ہے کر لے، وسع سعیک، جو کوششیں کر سکتا ہے کر لے. کون خاتون ہے؟ وہ خاتون جس کو زینب بنت علی کہا گیا ہے. اور جب وہ خاتون کہتی ہیں کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو، لا تمیت وحینا، ہم پر اترنے والی وحی کو تم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، ہماری عظمتوں کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. تم کیا، تمہاری اوقات کیا. یزید جب ایک اسیر خاتون کے لب و لہجے میں یہ کرختگی، یہ پختگی، یہ ایمان، یہ یقین اور یہ غرور، چونکہ مغرور کے سامنے غرور کا اظہار عین عبادت ہے، یہ لب و لہجہ دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پوچھتا ہے یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملتا ہے علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے. پوچھتا ہے اپنے ان اسیروں کو لانے والے لشکر کے سپاہ سالار سے کہ تم نے ان کے ساتھ رستے میں کیا کیا ہے؟ ابھی تک ان میں اتنی ہمت ہے، ابھی تک ان میں اتنی جرأت ہے، ابھی تک یہ سر اٹھا کر میرے سامنے بات کرتے ہیں، ابھی تک ان میں اتنا حوصلہ ہے. یزید ہے. جب وہ یہ کہتا ہے تو لشکر کا امیر کہتا ہے ایوہ الامیر، اے یزید، ہم نے کربلا میں بڑے ظلم کیے ہیں. ذرا غور کریں، کہتا ہے ہم نے کربلا میں بڑے ظلم کیے ہیں، ہم نے ان کے مردوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا، ان کے سروں سے ان کے بدن سے ان کے سر اتار دیے ہیں، ان کے سروں کو نیزیوں کی انیوں پر چڑھا دیا، یہاں تک معاف نہیں کیا بلکہ ان کے لاشوں پر اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے. ہم نے ان کے خیموں کو آگ لگا دی اور لوٹ لیا، کچھ نہیں رہنے دیا. ہم نے ان کی مخدرات کی چادریں اور حجاب بھی اتار لیے اور ان کے زیور بھی چھین لیے. پھر ہم نے اس پر بس نہیں کیا، انہیں بے پالاں اونٹوں اور سواریوں پر باندھ کے کس دیا، کچھ کو ہم نے پیدل چلایا، اتنے لمبے رستے ہم نے پیدل چلایا، اور پیدل چلاتے ہوئے ایک کے گلے میں ہم نے زنجیر باندھ دی، اس کے پیچھے کسی چھوٹے بچے کو رکھا، اس کے گلے میں بھی ہم نے توق باندھا، زنجیر سے اس کو باندھ دیا، اس کے پیچھے کسی بڑے قد کے انسان کو، شخص کو رکھا، اس کے گلے پر بھی ہم نے رسی باندھ دی. اب ایک بڑا ہوتا تھا، دوسرا چھوٹا، پھر تیسرا بڑا، پھر چوتھا چھوٹا. اگلے والے کو ہم نیزے کی انی سے تکلیف پہنچاتے تھے کہ تیز بھاگو. وہ جب تیز دوڑتا تھا تو پھر یہ زنجیر کھچتی تھی اور وہ جو بچہ تھا وہ فضا میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا. اتنے ہم نے مظالم ڈھائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی بازار سے گزرتے تو بازار میں ہم نے دونوں طرف اپنے لوگ کھڑے کر دیے، وہ شادیانے بجاتے، رقص کرتے، گانے گاتے، ان کے دلوں پر اور دل کے زخموں پر مزید نمک پاشی کرتے. پھر ہم نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جو تشت میں آگ کے شعلے لے کر کھڑے ہو گئے، جب یہ گزرنے لگے تو ان کے سروں پر آگ برسایا. پھر یہاں تک نوبت آئی کہ ایسے لوگوں کو ہم نے کھڑا کیا جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو گالم گلوچ دیا،
اس کیفیت میں ہم نے انہیں بازار بازار گھمایا، لشکر لشکر ان کو پامال کرتے رہے اور اس طرح سے لے کر آتے رہے، اور جب تیرے دربار میں پہنچے تو یہاں پر بھی انہیں تمام نامحرموں کے درمیان چبوترے پر بٹھا دیا۔ لیکن اے یزید، مجھے یہ اعتراف کر لینے دے کہ ہم نے جتنے بھی ان پر مظالم ڈھائے تاکہ ان کو اندر سے ہم توڑ سکیں، تو ہم نے یہ